ویلکم بیک ناظرین، کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. جن ویورس نے ابھی جوائن کیا پروگرام کا آخری حصہ ہے اور ہم بات کر رہے ہیں نظر کی کمزوری کے حوالے سے. کال اس حصے میں نہیں لے پا رہے کیونکہ بہت ساری کالز آلریڈی جمع ہے. ٹاپک بھی ابھی ہمیں پورا کرنا ہے. ڈاکٹر ایم ایس شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ چشمہ اتارنے کے لیے مختلف اخبارات میں بھی اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ اشتہار چل رہے ہوتے ہیں کہ آنکھوں کی لیزر ٹریٹمنٹ, لیسکس ہیں, یہ تمام چیزیں کتنے حد تک سکسیسفل ہیں؟ دیکھیے سکسیس کا جو بیسس ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جو آدمی یہ پرووائڈ کر رہا ہے سروسز, مشین جو ہے جو یوز کر رہا ہے لیزر, اور اس کے جو جتنے بھی اس کے اکمپلیمنٹس ہیں وہ اچھی لیٹسٹ اس کا ماڈل ہو اور لیٹسٹ اس کا ہو. ایک عام آدمی کو تو کیا پتہ, نہیں معلوم ہوتا. بالکل صحیح. دوسرا جو کر رہا ہے آیا اس کو اس کی ٹریننگ ہے پراپر, کیونکہ باہر کے ملکوں میں اس کی 1 سال کی ریزیڈنسی ہوتی ہے, فیلوشپ ہوتی ہے, آپ اس کے بغیر نہیں کر سکتے. یہاں تک ہوتا ہوں یہاں پر مشین سیٹ کی اور آپ نے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی ڈگریز بھی جعلی ہیں یہاں پہ لوگوں کی, جی ہاں, اور امریکہ کی 10 ڈگریاں لگا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. ایک عام آدمی, یہ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن والوں کا کام ہوتا ہے, ایک عام آدمی بیچارہ کہاں سے ویریفائی؟ بالکل صحیح بات ہے. وہ تو اخبار میں اشتہار دیکھتا ہے جی کہ میرا چشمہ اتر جائے گا. چشمہ اتر جائے گا. جی کتنا سیف ہے؟ تو سیف اگر یہ جیسے میں نے کہا کہ مشین صحیح ہو اور کرنے والا ٹرینڈ ہو. ہمارے شہر کراچی میں میرے خیال میں دو یا 3 جگہ پہ یہ کی جاتی ہے, اور جہاں تک میری نالج ہے مشینیں ان کی اپ گریڈ سوائے ایک سینٹر کے جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپ گریڈ کی ہے, دیٹ از دا بیسٹ مشین. کون سا سینٹر ہے؟ ڈاکٹر ہاشمانی کر رہے ہیں اس میں. اچھا اوکے. اور ابھی پچھلے ہفتے میری ملاقات ہوئی تھی, پروبیبلی بائی اینڈ آف دس منتھ وہ فنکشنل ہو جائے گی. اینڈ ہی وینٹ آل دا وے ٹو جرمنی یا شاید فرانس ٹو گیٹ دا ٹریننگ. تو وہی کہنے کا مطلب ہے کہ ٹریننگ جب تک نہ ہو, کرتی سب مشین ہے, لیکن یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ اس پیشنٹ کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور کتنا کر سکتے ہیں, ایک تو یہ. دوسری امپورٹنٹ بات یہ سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جتنا ہائی نمبر ہوگا اتنا چانسز یہ نہیں ہوں گے کہ نمبر 0 ہو جائے گا. اچھا. جو میکسیمم جو موسٹ آف دا مشین جو اب تک کر رہی تھیں وہ اپ ٹو -5 یا -6 تک وہ نمبر اتر جاتا تھا, باقی نمبر رہتا تھا. تو چشمہ تو لگانا پڑے گا, چشمہ یا پھر کانٹیکٹ لینسز. فائدہ کیا؟ لیکن اب جو بڑی اچھی مشینیں آ رہی ہیں اس میں اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو لیسک جو آپ کہہ رہے تھے اس میں کارنیا کی ایک بڑی تھن لیئر کاٹنی پڑتی ہے. اب جو لیٹسٹ پہلے مشینیں تھیں وہ ایک بلیڈ کے تھرو, ڈائمنڈ نائف کے تھرو کرتی تھی, اور اس کا سرٹن تھکنس کاٹ سکتے تھے. اگر زیادہ کٹ جاتا تھا تو کارنیا ڈیمیج ہونے کا ڈر ہے. اب جو مشین آئی ہیں وہ لیزر سے کٹتی ہے, اس سے اتنا پریسائز اس کا انسیجن ہوتا ہے, اینڈ یو کین گو اپ ٹو سرٹن مور ڈیپ دین دا نائف. پینفل پروسیجر ہے یہ؟ اٹس ناٹ پینفل پروسیجر. اٹس ناٹ پینفل. جی نہیں. اچھا, کچھ سنا ہے کچھ باہر کی کہ لوگوں نے کروایا اور ڈرائنس ہو گئی آنکھ میں, بڑی پریشانی ہو گئی ہے. یہ بھی ہوتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے, ڈرائنس ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو. اس میں یہ ہے کہ نروز جو کٹ جاتی ہیں ڈیورنگ وہ جو بناتے ہیں فلیپ اس میں, اور ڈرائنس تو از اے کامن پرابلم. اور دوسری جو کمپلیکیشن ہوتی ہے خاص طور پہ جو میل پیشنٹس کراتے ہیں اس میں نائٹ ڈرائیونگ میں ہیلوز کچھ لوگوں کو آتے ہیں. اچھا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. وہ پیشنٹ جس میں مائوپیا کی وجہ سے ریٹنا میں ویکنس ہے ان کو تو بالکل ہی نہیں کرانا چاہیے. اوکے. کیونکہ دیر از اے چانس کہ کرنے کے دوران یا کرتے وقت کوئی ریٹنا میں پرابلم آ جائے تو وہ پھر اور فردر پرابلم میں چلا جاتا ہے. ہو جائیں گی. دوسرا جو کمپلیکیشن جو میں نے دیکھی ہیں اور جو ٹریٹ کی ہیں کہ اگر لیزر زیادہ ڈالی جائے یا اس کا ٹریٹ کیا جائے تو کارنیا میں سکار بن جاتا ہے. اب وہ سکار پرماننٹ ہوتا ہے, اس کو پھر کارنیل گرافٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب عمر یہ بتائیے ایوریج کتنے % چانسز ہوتے ہیں کمپلیکیشن کے اس پروسیجر میں؟ دیکھیے پرسنٹ تو بتانا مشکل ہے, لیکن مجھے یاد ہے کہ مائی وائف گاٹ اٹ ڈن ان انگلینڈ, اور ان کو 50 کنڈیشنز پہ سائن کرنے پڑے تھے, اور لاسٹ کنڈیشن یہ تھی کہ آئی مے لوز مائی ویژن, اور اس پہ سائن کرنا تھا کہ آپ کا برین نہیں کر سکیں. ہاں, تو میری وجہ کا میں تو نہیں کرا رہی. تو بہرحال کمپلیکیشن تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, لیکن انسیڈنٹس از ناٹ دیٹ مچ. اس پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ کرنے والا صحیح ہو اور مشین سے. ڈاکٹر صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا,
اور انشاءاللہ اس پروگرام کے اب تیسرے حصے کی طرف جائیں گے. آپ بدھ کو عمرے میں جا رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیریت سے آپ جائیے. اور سب سے بڑی بات یہ بہت بڑی سعادت ہے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں جی ضرور یاد رکھیے گا. ڈاکٹر ایم ایس شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ. بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے, اور آپ سے درخواست ہے کہ ہم سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام کیا تھا؟ صرف کوشش ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر آدمی کسی نہ کسی طرح کسی مسئلے میں پریشان ضرور ہے. اور وہ مسئلہ اگر بیماری ہونا تو یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اوتھینٹک ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ہیں, اور 2 نمبر 3 نمبر سے لے کے 10 نمبر ڈاکٹر تک. میں تمام ان لوگوں سے جو کہ جعلی ڈاکٹر ہیں, یا فار ایگزامپل آپ نے ڈاکٹر تو ہیں لیکن آپ نے صحیح اسپیشلائزیشن نہیں کی ہوئی ہے, میں ان تمام لوگوں سے درخواست کروں گا خدا کے واسطے لوگوں کی زندگیوں سے, لوگوں کی آنکھوں سے, لوگوں کی جانوں سے مت کھیلیے. کیونکہ یہ طب کا کام جو ہے یہ ایک سمجھ لیجیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ اگر آپ طبیب بن گئے ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے کہ کیا آپ اس کا حق صحیح طریقے سے نبھا رہے ہیں. اگر آپ نہیں نبھا سکتے تو پھر دنیا میں بھی اور روز قیامت بھی آپ کو اس کا جو ہے جواب ضرور دینا ہوگا. اور اس انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کے اگلے حصے میں بھی بات کریں گے. منڈے کو ہم بات کریں گے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کے حوالے سے کہ ہمارے یہاں جو ہے جو قانون ہے اس کے حساب سے کیا صرف قانون گاڑی چلانے والے پہ بھی ہے, یا پیدل چلنے والے کے لیے بھی ہے, یا بائک چلانے والے کے لیے بھی ہے, سائیکل چلانے والے کے لیے بھی ہے, سب کے لیے کیا کیا قانون ہونے چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے. اس پروگرام والے کوئی فیڈ بیک یا سجیشن ہو تو آپ ای میل کر سکتے ہیں cliniconline@health-tv.tv, یا فیس بک کی جا کے کلینک آن لائن کے پیج پہ ہمیں سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.